بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے کی ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی جا چکی ہے جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ جو دوست نئے ہیں اور انہوں نے پہلی ایک ویڈیو نہیں دیکھی، پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ واقعہ کو مکمل سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیونکہ پہلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ کس طرح مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعوت پر بلا کر قتل کرنے کی سازش تیار کی، استغفر اللہ، اور کس قدر اذیت ناک موت کے لیے زہر آلود ہتھیاروں سے لیس ایک گڑھا تیار کیا۔ نہ صرف وہ گڑھا تیار ہوا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس گڑھے میں گرا بھی دیا گیا۔ گرتے ساتھ ہی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اطہر پر زخم آئے، ان سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا گڑھے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ مروان کے دونوں بیٹے اور اس کی بیٹی عاتقہ اس شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کو تو پتہ بھی نہ چل سکا کہ مروان نے کس قدر ہولناک منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گڑھے سے نکال کر فوراً گڑھا مٹی سے بھر دیا گیا اور اس پر مصنوعی فرش بچھا دیا گیا تاکہ کسی کو اصل پلان کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ مروان سب کو یہی بتا رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے ان کے ضعیف جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور کہا کہ فوراً مسجد نبوی چلے جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والوں کو اطلاع کرو۔ عبد الملک کو اپنے مردود باپ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، اسے خدشہ ہوا، مگر آل صدیق کو اطلاع دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دماغ میں سوچوں اور وسوسوں کے انبار لگ گئے۔ شاید آج مدینہ کی بربادی کا دن ہے، کیونکہ آل صدیق اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناگہانی واقعہ کے فراموش نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ عبد الملک ان کے قریب ہوا اور سرگوشی کی حالت میں کہنے لگا، ام المومنین ہمارے گھر بے ہوش پڑی ہیں، جلدی چلیے۔ آپ یہ خبر سن کر پیچھے ہٹے اور غصے میں بولے، کم بخت، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبد الملک نے دوبارہ کہا، میں نے عرض کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر میں بے ہوش پڑی ہیں، جلد وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اس شیطانی کام پر لعنت ہو، مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ تم لوگ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کوئی فریب کر رہے ہو۔ عبد الملک فی الحال کوئی تسلی و تشفی برا جواب دینے کے قابل نہیں تھا، خاموشی سے گردن جھکا لی۔ عبداللہ بن زبیر وہاں پہنچے تو آوازیں دینے لگے، یا امی، یا امی، مگر آپ تو بدستور بے ہوش تھی، جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابن زبیر نے قہر آلود نظروں سے مروان کی طرف دیکھا اور کہا، ظالم، تیرے لیے یہی کام باقی رہ گیا تھا، اب خوش ہو جا کہ تجھے ٹوکنے والی زبان بھی خاموش ہو گئی۔ مروان بولا، برادر من، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاحت کے سبب روزے کے متحمل نہیں ہو سکی، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آپ کی نظر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ڈالی ہوئی چادر پر پڑی، جس پر تازہ خون کے کچھ دبے ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور پوتے بھی قصر میں پہنچ گئے۔ وہ سب جوش سے بفرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ سب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چارپائی سے لپٹے ہی تھے کہ مروان موقع غنیمت جانتے ہوئے قصر سے باہر نکل گیا۔ یہ مردود خود تو باہر نکل گیا مگر اپنے بیٹے اور بیٹی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عبد الملک نے جب موقع کی نزاکت دیکھی تو وہ بھی اپنی بہن عاتقہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ صفوان اور حشام پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ آل صدیق نے آپ کی چارپائی اٹھائی اور آپ کو لے کر گھر پہنچے۔ محترم ناظرین گرامی، اس واقعہ سے متعلق بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ ام
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی کو جب گھر پہنچایا گیا تو سب سے پہلے عاصم نامی ایک عورت کو بلایا گیا جس نے آپ کے زخم سیے اور زہر کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سخت جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے روز بمطابق 16 رمضان المبارک کو تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور سرگوشی میں بولنے لگی۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے کاش کہ میں درخت ہوتی تو لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، اے کاش میں مٹی ہوتی، اے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شاید موت کی ہیبت کی وجہ سے یہ فرما رہی ہیں۔ آپ نے کہا، اے المومنین، آپ خوف و ہراس کو بالکل دور کریں کیونکہ آپ بخشش اور رزق کریم کے وعدے پر جا رہی ہیں۔ آپ کے حق میں تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ سنے تو فرط مسرت سے چہرہ کھل اٹھا مگر اگلے ہی لمحے آپ پھر بے ہوش ہو گئی۔ ناظرین گرامی، 17 رمضان المبارک کو ضعیف مزید بڑھ گیا۔ آپ لمحہ بلمحہ موت کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر دوپہر کے وقت مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے اور ظہر کے وقت آپ کی مبارک روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ناظرین گرامی، حوالہ جات ابن خلدون، تذکرہ عالم، سیر معاویہ از شریف، احمد زبیری، مطبوعہ حمیدیہ، پریس کلب، کتاب اسلامی، افسانے از مولانا نور احمد خان فریدی، سب کے حسین از الماس راہی۔ محترم ناظرین گرامی، یہ جتنی بھی روایات ہم نے بیان کی ہیں اوپر بیان کردہ کتب سے لی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک میں تو بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش کا تذکرہ گورنر مروان نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کے اشارے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، بعض راویوں کا یوں کہنا دراصل المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو قتل ثابت کرنا ہے اور پھر اس قتل کو حضرت معاویہ کے سر تھوپنا ہے۔ ان روایات میں کچھ ایسے ابہام موجود ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آل صدیق اور دیگر محبان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چادر پر خون کے قطرے تک دیکھ لیے تو پھر بھی ان کا رد عمل آنا روایات کی صداقت میں بہت بڑا ابہام ہے۔ ناظرین گرامی، گویا المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ کا یوں دردناک طریقے سے قتل کر دینا ایک عام قتل کے جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا، واللہ عالم۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے قصاص کا مطالبہ کیوں نہ کیا، یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی کوئی ایکشن کیوں نہ لیا، اس کے بارے میں کہیں کوئی روایات نہیں ملتی۔ ناظرین گرامی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے کتب تاریخ کی اہم ترین کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز وتر کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی آپ نے مروان والے کسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات میں کسی قتل کی سازش کا دخل تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعید میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کے دنوں میں خیریت دریافت کرنے گئے تھے، یعنی اس روایت میں بھی بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے، نہ کہ کسی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کا۔
इसी तरह एक और रवायत में है कि जिस शाम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस दारे फानी से कूच किया, आपकी वफात की खबर अचानक ही पूरे मदीने में फैल गई। लोग अपने घरों से निकल आए। हजूम इस कदर था कि दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आते थे। बाज औरतों का अज़्दहाम देख कर रोजे ईद के हजूम का गुमान गुजरता था। आपकी नमाज जनाजा जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाई, क्योंकि इस वक्त आप कायम मकाम गवर्नर मदीना थे और गवर्नर मदीना मरवान बिन हुक्म मदीना मुनव्वरा में मौजूद ना था। वो इन दिनों उम्रे के लिए गया हुआ था और अपनी गैर मौजूदगी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना नायब मुकर्रर किया था। बवक्त तदफीन आपकी कब्र अतहर के चारों अतराफ एक कपड़े से पर्दा कर दिया गया था ताकि आपके एहतराम में कोई कमी वाक़या ना हो, और ये कि आपके भतीजों और बांजों ने आपको कब्र अतहर में उतारा। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम रवायात में भी किसी साजिश या कत्ल होने की कोई रवायात बयान नहीं हुई, बल्कि यही मालूम होता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अलालत के बाद वफात पाई। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।